تیسری اس کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے 2 برتن لیے تھے اوپر سے بند، ایک تو میں نے کھول کے آپ لوگوں کو دے دیا ہے، اور اگر دوسرا کھولوں گا تو کہا کہ میرے گردن کٹ جائے گی۔ اور فرمائیے برادران عزیز، کیا کیا چیزیں ہمارے ہاں داخل ہو گئی ہیں۔ آپ یہ باتیں نہ میرے رسول کی ہو سکتی ہیں، نہ رسول کے صحابہ کی ہو سکتی ہیں، بہت بات کی باتیں۔ تو صحیح 250 سال بعد، 300 سال بعد، یعنی آج قریباً اورنگزیب کے زمانے کی باتیں جو کہیں لکھی ہوئی نہ ہوں اور لوگوں کی زبانی چلی آ رہی ہوں، ان کو جو اکٹھا کیا جائے اور اس کو سند دی جائے اس طرح کے وحی کی کہ اس کی کسی ایک بات کا انکار بھی کفر ہو جائے گا، پھر جو کچھ امت کے ساتھ ہوا ہے آپ کے سامنے۔ اس امت میں اس گزشتہ 1000 سال سے ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جس سے کفر کا فتویٰ نہ لگا۔ آپ حیران ہوں گے، کہیں گے کہہ دیا ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے۔ جتنے فرقے بنے ہیں نا آپ کے ہاں اس 1000 برس میں، ہر فرقے کے متعلق دوسروں نے کفر کا فتویٰ لگا دیا، بات صاف ہو گئی۔ جو بھی مسلمان تھا کسی نہ کسی فرقے سے متعلق تھا، جب فرقہ کافر ہوا تو فرقے کے افراد سارے کافر ہوئے اور ہر فرقے کے خلاف کفر کا فتویٰ لگا۔ ان کی کفر سازی سے تو 1000 برس میں کوئی آپ کو مسلمان ملتا ہی نہیں ہے، کفر کا فتویٰ۔ میں نے بچنا چاہا، ان سے کہا کہ صاحب میں کسی فرقے سے متعلق نہیں ہوں، تو جتنے سارے فرقے والوں سے انہوں نے مل کے کہا تو بھی کافر ہے۔ ہم نے چاہا تھا کہ اندوہے وفا سے چھوٹوں، وہ ستمگر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہوا۔ فرقے والے کافر، غیر فرقے والے کافر، باقی کون رہ گیا؟ اکبر کے الفاظ میں سب ہو چلے ہیں اس بوتے کافر ادا کے ساتھ، رہ جائیں گے رسول ہی بس اب خدا کے ساتھ۔ عزیز علیہ ایک تیسری چیز رہ گئی، اور وہ بڑی اہم چیز ہے جو اب آگے آتی ہے۔ وقت اگر 10 منٹ باقی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں آج تو 2 چھٹیاں ہیں، اتوار کی چھٹی، قائد اعظم کے برتھ ڈے کی چھٹی، بڑے دن کی چھٹی، دھوپ بھی بڑی مزے کی ہے،
باتیں بھی اچھی ہو رہی ہیں. بیٹھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس موضوع کو ختم کر لینا چاہیے برادران عزیز. دوبارہ اس رد سے یہ بات سامنے آئے گی نہیں. اور آگے چلے ہم سب. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے ختم نبوت کی لین غیر مسلموں نے تو سمجھ لی. لیکن نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے تو مسلمانوں ہی سے پیدا ہوئے. ہمارے ہاں نبوت کا دعویٰ کیا مرزا غلام احمد صاحب. ختم نبوت کے بعد ایک تو کھلا دعویٰ نبوت جی کا ہوا اس کو تو چھوڑ دیجیے. انہی میں سے دوسرا گروہ پیدا ہوا. انہوں نے کہا کہ صاحب نہیں نبی نہیں تھے آپ. میں پہلے عرض کروں جنہوں نے نبی کہا تھا نا انہوں نے کہا کہ نبی تو ہے آپ کو لیکن کتاب یا شریعت نہیں کوئی آپ لائے. کتاب کے بغیر نبی. چٹھی کے بغیر چٹھی کا. معاف رکھیے پھر وہ بات دہرایا کرتا ہوں. سال میں ایک ہی دن ہوتا ہے جب وہ آیا کرتا عیدی لین جتنا ہوتا ہوں. وہ دونوں چٹھی رہ کے نہیں آتا ہوں. دعویٰ یہ کہ خدا سے براہ راست علم پاتے ہیں. کیفیت یہ کہ قرآن کریم کی ایک صاف کھلی ہوئی آیت اور وہ بھی سورہ بقرہ کی شروع کی کہ نہ پڑھا سے سارا قرآن. سورہ بقرہ تو عام طور پہ پڑھ ہی لی جاتی ہے 2/213 2/213. اس کے اندر یہ ہے کہ ہم نے انبیاء بھیجے اور سارے نبیوں کے ساتھ کتاب بھیجی. وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب نبی ہے کتاب نہیں. اب ایک ہی بات یہ ہے نا کہ وہاں یہ ہے انزلنا. ہم نے جتنے نبی بھیجے ان کے ساتھ تو کتاب بھیجی. جو کہے کہ میں کتاب کے بغیر آیا ہوں پھر وہ کہتا ہے ہم نے تو نہیں بھیجا. کیونکہ ہم نے تو کتاب بھیجے تھے. غور کیجیے گا. جنہوں نے کہا کہ نبی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ صاحب نبی نہیں ہے لیکن وحی ہوتی تھی ان پر. کہا کہ صاحب یہ وحی نبی کے بغیر وحی. ایک تو وحی کے وہ عام معنی ہیں. خدا نے یہ کہا ہے کہ اوحی ربک الی النحل. شہد کی مکھی کی طرف ہم نے وحی کی. معلوم ہے کہ انسٹنکٹیولی جو ان کے اندر جبلت کے طور پر ان کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو بھی قرآن نے یہی کہا ہے. ایک ڈائریکشن دی. ایک
ایکٹیو دیا، رہنمائی دی، وہ اور بات ہے۔ اس نے کہا ہے کہ انا ربا کا اوحالہ، زمین کے متعلق یہ ہے، خدا اس کو یہ نہیں کہے گا، اس کا حکم دے گا، معنی اس کے صاف ہے۔ آسمانوں میں وحی کا ذکر ہے،